अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो आप? उम्मीद है कि आप सब दोस्त मेरे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम पर और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम और फजल करे, आमीन। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, एक होम्योपैथिक डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाज़िर। हमेशा की तरह एक ऐसी वीडियो लेकर जो आपको हैरान कर देगी, आपके इल्म में इजाफ़ा कर देगी। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी होगी स्नेक बाइट्स, मतलब कि सांप जो हैं, कौन से सांप सांप होते हैं, कितने किस्म के सांप होते हैं और कौन से जहरीले सांप होते हैं और उनका इलाज क्या है, कौन सी एहतियाती तदबीर अपनानी है और कौन सा उसको फर्स्ट एड देनी है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, आपके इल्म में इजाफ़ा करे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात जो है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो की तरफ, असल मकसद की तरफ। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान और भारत, नेपाल और ईरान की बात करें, चलिए अब बाकी मुल्कों को भी छोड़ दें, सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान में तकरीबन 300 के करीब जो हैं वो सांप जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन उसमें जो है सिर्फ ख़तरनाक जो सांप हैं वो सिर्फ 4 किस्म के ख़तरनाक सांप हैं जो इंसान को मतलब कि जल्द जो है वो मौत की घाट उतार देते हैं। इंसान की बॉडी को, उसके आर्गन को बुरी तरह से मुतासर करते हैं। अगर फौरी तौर पर उसको तिबी इमदाद ना दी जाए तो कुछ ही घंटों में वो बंदा जो है, इंसान जो अपना दम तोड़ देता है। तो आज हम इंशाल्लाह वन बाई वन इन 4 सांपों के बारे में पढ़ेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा सांप किस तरह का होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जहरीला सांप है या एक कॉमन सांप है, तो हम उसे कैसे पता लगा सकते हैं। इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो जो है मेरी इस वीडियो में होगी। मेरे वीडियो को कंप्लीट देखना। इंशाल्लाह आपको सांप की आप देखें कि बाइट से लेकर उसके इलाज तक कंप्लीट इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, आप गांव में रहते हैं, आप सिटी में रहते हैं, आप कहाँ जहाँ भी रहते हैं, देखें ये एक ऐसा जानवर है जो कि हर जगह पर पाया जाता है। मोस्टली ये ज़्यादातर जंगल में और गांव दही इलाकों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ इस तरह के केसेस जो है आप शहरों में भी देखे गए हैं। लेकिन उसके लिए एहतियाती तदबीर कौन सी है? देखें, जब भी आप कहीं भी फसलों में या कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको किसी किस्म की अचानक पेन शुरू हो जाए, मतलब ऐसे जैसे कांटा चुभ गया, तो आपने उसको नॉर्मली नहीं लेना। उसको अपने देखना है कि कांटा जो चुभा है उस तरह के निशानात कैसे हैं। अगर तो वो निशानात आपके दो जगह के 2 डॉट की शक्ल में होंगे, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो सांप है ये जहरीला सांप है। तो अगर इसके अलावा आपको इस तरह की कोई चीज़ लगी है पाँव में, हाथ में या जिस्म के किसी हिस्से में जिसमें गोल से निशान हैं डॉट डॉट कलर के, इस तरह के, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है ये एक नॉर्मली सांप है। इस तरह की ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है। बहरहाल, पाकिस्तान में 4 किस्म के ऐसे सांप हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं। इसका जहर जो है इंसानी ज़िंदगी मिनटों में निकल जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वो 4 किस्म के कौन से सांप हैं। सबसे पहला, जिसको किंग ऑफ स्नेक कहते हैं, पाकिस्तान में कह लें कि पूरी दुनिया में उसको किंग माना जाता है, उसे कहते हैं ब्लैक कोबरा। ये वो सांप होता है दोस्तों जो कि इंसानी ज़िंदगी के हार्ट पे असर करता है और ये मिनटों में जो है वो हार्ट रेट को कभी कम करता है, कभी ज़्यादा, और अगर इसकी फौरी तौर पर फर्स्ट एड ना की जाए तो ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंबर दूसरे पे है रोसस वाइपर्स। ये वो स्नेक्स है, ये वो सांप है, ये मोस्टली जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब है कि जैसे ये इंसान को डसेगा तो फ़ौरन जो है उसके दिमाग पे असर करेगा, उसकी दिमागी कैफियत को मतलब कि अनबैलेंस करना शुरू हो जाएगा। और हीमोटॉक्सिक है। हीमोटॉक्सिक का मतलब होता है कि ब्लड को जाकर क्लॉट बनाना शुरू कर देगा, ब्लड में ये तब्दीलियाँ लाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में सर चकराना, ये वाली शिकायतें आती हैं। और तीसरे नंबर पे जो है वो हिमालयन पेट्स वाइपर्स, ये वो सांप है, ये ख़तरनाक सांपों में से एक सांप है जो कि अगर ये किसी भी आदमी को या किसी भी इंसान को ये अगर बाइट्स करता है, अगर किसी को ये लड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि फ़ौरन जो है वो किडनी पर असर करता है और उसकी साइटोटॉक्सिक हो जाता है और हीमोटॉक्सिक भी होता है। कह लें कि इसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि किडनी फेलियर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सबसे आखिरी अगर सांप की बात करूँ, जिसे कहते हैं एचिस कैरिनेटस,
یہ جو دوستو یہ جو سانپ ہوتا ہے یہ موسٹلی جو ہے وہ ایران میں پایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی، نیپال میں بھی، بھارت میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ایران میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے یہ دوستو، یہ کارڈیو ٹاکسک ہے، یہ جیسے انسان کو یہ ڈسے گا تو فوراً جو ہے اس کے دل پہ اور پلس تیزی کے ساتھ، مطلب ہائیلی کارڈیو ٹاکسک ہے، اور اس کے علاوہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم جو ہمارا بلڈ جو ہے پوری باڈی میں موومنٹ ہو رہی ہے اس کو یہ نقصان پہنچائے گا، اس کو کلاٹنگ کرے گا، اس کو ڈسٹربنس کرے گا، تاکہ وہ کہہ لیں کہ انسانی زندگی کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 4 قسم کے سانپ ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک قسم کے سانپ ہیں۔ اچھا، دوسری بات امپورٹنٹ چیز، کیسے ہمیں پتہ چل سکے گا کہ یہ کون سا سانپ ہے، اور اگر ہمیں سانپ نے کاٹا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں سانپ نے کاٹا ہے یا کوئی اور چیز لگی ہے؟ دیکھیں ان کی بھی ایک علامات ہوتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کو اس طرح کی کچھ چیز کاٹے، آپ فصلوں میں ہیں، آپ گاؤں میں ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں، یا آپ کسی جنگل سے گزر رہے ہیں، یا آپ کا گزرنا کسی ایسی دشوار علاقے سے ہو رہا ہے، پہاڑی علاقے سے ہو رہا ہے جہاں سے آپ کو چانسز ہیں کہ آپ کو اس طرح کے جانور کاٹ سکتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کو اگر کوئی زہریلا سانپ کاٹے گا تو اس کے لیے چند جو علامتیں وہ آپ سامنے رکھیں گے۔ اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت آپ 1-2 علامتیں آپ سے ملتی جلتی ہیں تو اس چیز کو آپ نے ایزی نہیں لینا، فوراً جو ہے وہ طبی امداد لینی ہے آپ نے۔ وہ کون سی علامات ہیں؟ اگر آپ کو اس طرح کی علامات آتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے جس جگہ پہ آپ کو چبھن ہوگی، کاٹا ہوگا کسی چیز، وہاں پہ درد و انفلیمیشن شروع ہو جائے گی، بلیکش ہلکی سی ریڈنس بھی ہو سکتی ہے، اور بلیک آن اسکن شروع ہو جائے گی، ایک چیز۔ دوسری، چکر اور الٹیاں آ سکتی ہیں آپ کو۔ تیسری چیز، آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ علامتیں ہیں جس علامتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جس چیز نے ہمیں کاٹا ہے یا جس سانپ نے ہمیں کاٹا ہے وہ کتنا زہریلا ہے۔ آپ کو چکر آ سکتے ہیں، آپ کو الٹیاں آ سکتی ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ آنکھوں سے اندھیرا چھا جاتا ہے، جیسے آپ بالکل مطلب کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہ آ سکتا سے، آنکھوں کے اندر دھندلا پن ہو سکتا ہے۔ اور سب سے علیحدہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سیویئر کیسز میں کیا ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے انسان کو، کوئی ہوش آواز نہیں، ایون کہ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سیویئر کیسنگ اور زہریلے سانپس کی نشانی ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کو کاٹے۔ دوسری بات، اگر سانپ نے آپ کو کاٹ لیا ہے، یہ علامتیں آپ میں آ گئی ہیں، اور کیسے آپ مطلب کہ اپنی آپ کو احتیاطی طبی امداد کون سی دے سکتے ہیں اور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، جب بھی آپ کو کوئی سنیک یا کوئی بھی سانپ آپ کو کاٹے اور آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ سانپ نے کاٹا ہے تو فوراً آپ نے طبی امداد جو کرنی ہے وہ آپ نے ذرا ملاحظہ فرمانے، خاموشی اختیار کرنی ہے سب سے پہلے، اور سانپ کی شکل جو ہے وہ نوٹ کرنی ہے کہ سانپ کس طرح کا تھا۔ یہ چیزیں آپ کو ہاسپٹل میں جا کے کافی ہیلپ فل ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے حوالے سے اسٹاف جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے سانپس کی شکل کے حساب سے جو اینٹی وائنوم ان کو ویکسین لگائی جاتی ہے وہ سانپس کے مطابق ٹیسٹ ہونے تک بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ شکل ایزیلی بتا سکیں کہ وہ کس طرح کا سانپ تھا تو کافی حد تک یہ چیزیں ہیلپ فل ثابت ہوئی ہاسپٹل کے کیس میں۔ بہرحال اگر آپ کو کسی سانپ نے کاٹ لی ہے تو فوراً آپ نے خاموشی اختیار کرنی اور بیٹھ جانا ہے، اسٹیبل کرنا ہے، زیادہ ایموبلائز نہیں کرنا، آپ نے حرکت نہیں کرنی، بھاگنے دوڑنے کی کوشش نہیں کرنی، سانپ کو مارنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ آپ آلریڈی پہلے سے ہی افیکٹڈ ہیں۔ تو کوشش کریں اگر اس طرح کی سچویشن تو فوراً آپ اسٹل ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اور جہاں پر سانپ نے کاٹا ہے وہاں پر کوئی بھی اگر آپ کے پاس اینٹی سیپٹک چیز ہے تو آپ کسی کی مدد لے سکتے ہیں، اسے واش کر سکتے ہیں۔ آپ نے 3 کام نہیں کرنے جب بھی آپ کو کسی سانپ نے کاٹا۔ 3 کام کون سے نہیں کرنے؟ سب سے پہلے مطلب اگر آپ کے پاؤں پہ کسی نے سانپ نے کاٹا ہے تو آپ نے ٹخنے کے اوپر یا سے نیچے یا پنیوں پر کوئی بھی ٹورنیکیٹ یا کوئی بھی رسی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ٹائٹ کر کے نہیں باندھنی، تاکہ آپ کے ذہن میں کہ زہر جو ہے اوپر کی طرف نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ کرنا کیسے ہے؟ آپ نے کوئی بھی گاز لینا ہے یا کوئی بھی ایسا کاٹن کا رول لینا ہے، اس کو ڈبل 3-4 تہہ لگا کر وہاں پر رکھ دینا ہے جہاں پر اپنے سانپ کا کاٹا، اس کے بعد بینڈیج نارملی کر سکتے ہیں۔ ایک بات دوسری، یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں سانپ نے کاٹا ہے اور آپ ایک لکڑی کا چھوٹے سا ٹکڑا لے کے آپ سائڈوں سے وہ بھی باندھ سکتے ہیں جیسے کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اس طرح سے بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہارٹ سے آپ کا وہ جو پارٹ ہے، جو افیکٹڈ پارٹ ہے جہاں آپ نے سانپ کو کاٹا ہے وہ ہارٹ سے نیچے رہے، تاکہ ہارٹ کی طرف کم سے کم زہر جو منتقل ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ زہر نکالنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے منہ سے سک نہیں کرنی وہ زہر کو۔ دوسری بات، آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی جیسے کہتے ہیں کہ عام آگ کے جو ڈراپس ہوتے ہیں وہ ڈال لیں، یا کوئی بھی ٹوٹکا نہیں، کسی بھی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جوگے کو نہیں بلانے دوڑ پڑنا، تو آپ نے جو احتیاطی تدبیر ہے وہ اپنانی ہے۔ اس کو آپ کسی بھی صابن سے یا واٹر سے اس کو واش کر سکتے ہیں، اور اس کو سک نہیں کرنا بالکل منہ سے،
کیونکہ اگر آپ صاف کریں گے تو فوراً وہ وائرس آپ کے اندر بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا بات، آپ نے کسی بھی بلیڈ سے کٹ کر کے بلڈ بھی نہیں نکالنا، یہ چیزیں آپ نے غور سے سن لی ہے۔ آپ نے کر کہہ سکتے ہیں کوئی بھی اینٹی سیپٹک چیز جیسے پایوڈین اسپرٹ وغیرہ یا ڈیٹول ہو تو اسے واش کر سکتے ہیں، یا سمپل پانی سے یا صابن سے اس کو واش کر کے فوراً اوپر پٹی باندھ سکتے ہیں تاکہ جو ہے زخم کو کور اور کم سے کم نقصان کا اندیشہ ہو۔ اس کے بعد اپنے فوراً اگر پاکستان میں ہیں تو 1122 پہ کال کریں تاکہ ریسکیو آپ کو فوری طبی امداد کی جا سکے۔ اس کی ایک ویکسین ہوتی ہے جو اینٹی وینوم، جو کہ ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتی ہے، فوراً جو آپ کے ریسکیو کر کے ہاسپٹل پہنچایا جائے گا، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اینٹی وینوم جو ہے وہ ویکسین لگائی جائے گی۔ ویکسین کیا کرتی ہے؟ ویکسین جا کے آپ کی قوت مدافعت اینٹی باڈی پروڈیوس کرے گی تاکہ ان کے زہر کو جو ہے وہ ضائع کر سکے۔ اس طرح آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جلدی بہتر ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی کو سانپ نے ڈسا ہے، سانپ نے کاٹا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فوراً اس کو تسلی دینی کہ نہیں کوئی بات نہیں، بالکل یہ جو سانپ آپ کو کاٹ کے گیا یہ بالکل زہریلا نہیں تھا، یہ ایک عام سانپ تھا۔ سب سے پہلے پیشنٹ کو آپ نے تسلی دینی ہے تاکہ اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں نہ ہوں کہ یار یہ کتنا زہریلا سانپ ہے، یا مجھے چکر آ رہے ہیں، جس طرح کہ میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ سب سے اس کو تسلی دینی ہے، فوراً اپنے طبی امداد لینی ہے۔ گھر بالکل نہیں بیٹھنا، کسی پیر بابے فقیر سے نہیں جانا، آپ نے فوراً اس کی طبی امداد لے کر فوراً ہاسپٹل سے رجوع کرنا ہے تاکہ اس کی فوراً فوری وقت اس کی ویکسین لگائی جائے اور آپ کی جان کو بچایا جا سکے۔ یہ تھی دوستو میری آج کی ویڈیو جو میں آپ کے سامنے جو ہے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی آپ کا کویشچن ہے سنیک بائٹس کے حوالے سے، سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے کون سی علامات یا کون سی، اس کے علاوہ ہاں ایک اور بات امپورٹنٹ، یہ جو سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے کوئی بھی آپ بروفن وغیرہ کوئی بھی پین کلر استعمال بالکل نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی اینٹی بائیوٹکس بالکل نہیں یوز کرنا، فوراً اپنے ڈاکٹر سے یا ہاسپٹل سے رجوع کرنا تاکہ اس کی فوراً ویکسین لگائی جا سکے اور آپ کے جو ہے وہ شریر کو، آپ کے جسم کو بچایا جا سکے۔ یہ اس کی فردر بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے جو اس کا سمپٹومیٹلی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو میرا آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی نئی انفارمیشن معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔